السلام علیکم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی کریم ہے، اوائنٹمنٹ جس کو کہہ لیں، ویجائنل ایچنگ کے لیے ایک ہم بہت ہی اچھی اینٹی بائیوٹک لے کے آئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ کار، آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور کن صورتوں میں آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور پریگنینسی میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کریم جو ہے وہ بازار میں کس ناموں سے رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویجائنیکس 1 کریم، کلوٹریمازول کریم کے نام سے، گائنوسپورین کے نام سے بھی آ رہی ہے۔ یہ جیسے کہ لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کریم کے نام سے یہ بازار میں دستیاب ہے۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اینٹی مائکوٹک، یعنی کہ اینٹی مائکوٹک کے کوئی بھی بیکٹیریل یا انفیکشن ہے تو یہ اس کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کی مینوفیکچرر کمپنی ہے بلوم فارماسیوٹیکل اور یہ پاکستان کی کمپنی ہے۔ پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ 107 روپے میں بازار میں کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے بآسانی مل سکتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے اس کو کن کن صورتوں میں استعمال کرنا ہے۔ آج کل موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز جو ہیں او پی ڈی میں آتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں ویجائنل ایچنگ ہے اور خارش ہوتی ہے، اور جب وہ پیشاب کرتی ہیں تو انہیں جلن ہوتی ہے، جلن فیل ہوتی ہے، اس پہ دانے نکل آئے ہیں، دانے نکل آتی ہیں ان کو، اور جلن ہوتی ہے جب وہ پیشاب کرتی ہیں، ان کو ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس صورت میں ان کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ کریم جو ہے وہ یوز کرنی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہائیجین کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ فیمیلز جو ہیں اپنی جائے مخصوصہ جو ہیں اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، پیریڈز کے دوران بھی وہ جو ہے گندے پیڈز جو ہوتے ہیں ان کو وقت پہ چینج نہیں کرتی، تو جس کی وجہ سے انہیں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کا شادی شدہ عورتوں میں ایک جو انفیکشن کا خاص وجہ ہے، مین ریزن ہے، وہ سیکس ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کچھ جو ان میرڈ فیمیل ہیں ان کو بھی یہ جو ہے بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ایچنگ جب بھی ہوتی ہے، کسی بھی جگہ کی ایچنگ ہے تو اس کے ساتھ مخصوص ہے کہ کوئی بھی انفیکشن ہے، کوئی بھی جو پیتھوجنز ہیں وہ جو ہیں وہ ایشو کریٹ کر رہے ہیں کسی بھی چیز خارش وغیرہ کا، کہ اس میں کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، وائرل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جس کی باعث جو ہے وہ ایچنگ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی فیمیل آئے گی تو ہم نے اسے کہنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ ہائیجین جو ہے وہ مینٹین کرنی ہے اور صاف ستھرے رہنے ہیں۔ اگر کسی بھی فیمیل کو ایچنگ کا یا پھر وائٹ ڈسچارج کا ایسا کوئی ایشو ہے تو آپ نے اسے یہی کہنا ہے کہ ایک تو اپنی صفائی کا خیال رکھے، دن میں 3 ٹائم جو ہے وہ اپنا پیڈ جو ہیں وہ چینج کرے اور اپنی ہائیجین جو ہے وہ مینٹین کرے، اور اس کریم کو یوز کریں۔ یوز آپ نے کیسے کرنی ہے یہ ہم آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتائیں گے۔ کچھ فیمیلز آتی ہیں اور لیکوریا کی شکایت کرتی ہیں تو کہ انہیں لیکوریا ہے، لیکوریا کے دوران ایچنگ ہوتی ہے، تو ایچنگ جو ہے وہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے، نارمل چیز نہیں ہے۔ اگر وائٹ ڈسچارج جو ہے، ہیلدی ڈسچارج ہے، وہ تو ہر فیمیل کو ہوتا ہے، لیکن اگر ڈسچارج کے ساتھ ایچنگ ہے یا پھر ڈسچارج جو ہے فاؤلی ہے اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اس کا کلر اور اوڈور جو ہے وہ چینج ہے، تو اٹس مین کہ اس پیشنٹ کو، فیمیل کو انفیکشن ہے۔
تو آپ نے اسے بھی یہ کلوٹریمازول کریم جو ہے وہ سجیسٹ کرنی ہے۔ اور کلوٹریمازول جو کریم ہے ایک بہت ہی اینٹی بائیوٹک کریم ہے، بہت ہی اچھی اینٹی بائیوٹک کریم ہے جو WHO سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے۔ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹس میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ نے جب بھی یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ چیک کرنے ہیں کہ آیا کہ آپ کو اس کریم سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو رہا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کریم لینی ہے اور اپنی باڈی کے جس پارٹس پہ اپلائی کرنی ہے اس پہ تھوڑی سی اپلائی کر کے دیکھ لینی ہے۔ آپ نے 10 منٹ 15 منٹ تقریباً آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کو کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو رہا، آیا کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ برننگ تو نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی ایچنگ تو نہیں ہو رہی، آپ کی اسکن ریڈ تو نہیں ہو رہی، یا آپ کی اسکن پہ کوئی پیچز تو نہیں بن رہے، دانے تو نہیں بن رہے۔ اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے جو کریم ہے یا چیز ہے اس سے آپ کو الرجی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے اس کا استعمال جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکنگ اس طرح کی جو ہے اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپلیکیٹر بھی ہوتا ہے جس میں بھر کے آپ نے اس کریم کو لگانا ہوتا ہے۔ اور اس کو یوز آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا کمپلیٹ جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بھی ساتھ لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ جو دیا ہے پیج اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اینٹی مائکوٹک 5 گرام ویجائنل کریم جس میں فنجیسائیڈل اور ٹرائکو موناسائیڈل خصوصیت ہے۔ اجزائے ترکیبی کی بات کریں تو یہ 5 گرام ویجینیکس 1 کریم میں 0.5 گرام کلوٹریمازول USP شامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے خواص بتائے ہیں، یعنی کہ اس کریم کی کیا خصوصیت ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ویجینیکس 1 کریم جلد کے بیرونی حصے پر حملہ آور ہونے والے خوردبینی اجسام، ڈرماٹوفائٹس، مولڈ، یسٹ اور دیگر فنجائی جو ہیں ان کے خلاف قابل اعتماد خصوصیت کی حامل ہے۔ یہ ٹرائکوموناس ویجینائٹس جو ہے گرام مثبت جراثیموں سٹریپٹوکوکائی، اسٹیفلوکوکائی اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا جو ہیں ان کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد بتائی ہیں علامات کہ کن علامات میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ جراثیم زدہ لیکوریا فنجائی کی وجہ سے ویجینائٹس، عموماً کینڈیڈا یا پھر طفیلی جراثیم میں پیدا ہو جانا، اور ویجینکس کریم سے حساسیت کی صورت میں پیدائش شدہ جراثیم زدگی جراثیموں کی وجہ سے آلودگی کے علاج کے لیے میٹرونیڈازول کی اضافی خوراک بھی بذریعہ منہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی خوراک اور استعمال کا طریقہ بتایا ہے۔ ویجینائٹس کے علاج کے لیے عام طور پر ایک دفعہ کا استعمال ہی کافی رہتا ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ یہ فنجائی کی وجہ سے ہوئی ہو اور معالج نے اس کے برعکس تجویز نہ کیا ہو، ایپلیکیٹر میں تقریباً 5 گرام دوا ڈال کر سونے سے پہلے ویجائنا میں ممکنہ گہرائی تک ڈالی جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ایپلیکیٹر ہے آپ نے اس میں یہ کریم جو ہے وہ فل کر لینی ہے اور جہاں تک ویجائنا میں جہاں تک ممکن ہو اس کو ڈالنا ہے، اور یہ دوا آپ نے ویجائنا میں لیٹتے وقت ہی ڈالنی ہے تاکہ آپ کو بار بار اٹھنا نہ پڑے اور ادھر ادھر جانا نہ پڑے۔ اور مینسٹریل پیریڈ جو ہوتا ہے آپ کا مینسز، اس میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ مینسز جو ہے مینسز شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مطلب کہ آپ نے اس کا جو علاج ہے وہ مینسز آنے سے پہلے تک ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ویجینائٹس کریم جو ہے یہ آپ نے لگائی ہے تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ سیکس سے بھی اوائڈ کرنا ہے تاکہ ان کو اس سے انفیکشن یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔
اس کے بعد انہیں بتا رہے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران استعمال انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی کہ جس میں ماں اور بچے پر اس کریم کا جو مضر اثرات ہیں وہ نظر آئے ہوں، اس لیے یہ کریم جو ہے آپ پریگنینسی کے دوران بھی استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد احتیاط انہوں نے بتائی ہے کہ دوا ٹھنڈی اور خشک جگہ پر 30 ڈگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت پر رکھیں۔ اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔